شبہے کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگ کر کے ہم کسی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں مانگتے ہیں تو بیٹا بیٹی مل جاتے ہیں. بیٹے کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں بیٹا مل جاتا ہے, بیٹی کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں بیٹی مل جاتی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ قبر کے اوپر جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنا یہ شرک ہے, اور اگر وہاں بیٹا بیٹی مل جائے قبر پر مانگنے کی وجہ سے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بیٹا بیٹی بابا نے دیا ہے, بلکہ قبر کے اوپر بندے نے اگر بیٹا بیٹی مانگا ہے تو بیٹا بیٹی اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے, اس لیے کہ صاحب قبر تو اس کی آواز کو سن ہی نہیں رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکے اور وہ قیامت تک اس کی پکار سے غافل ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد آدمی کا تعلق عالم دنیا اس عالم سے اس دنیا سے کٹ جاتا ہے, اس کا تعلق دوسرے عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں, اور یہاں کی آواز وہاں تک نہیں پہنچائی جا سکتی. اگر کسی نبی کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے مردوں تک پہنچا دیا, جیسے بدر میں جتنے کافر مارے گئے تھے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے آئے اور آپ نے ہر ایک کا نام لے لے کر کے انہیں مخاطب کیا, تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو خطاب کر رہے ہیں. کہا کہ اس وقت وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. عام طور پر مردوں تک اپنی بات کوئی نہیں پہنچا سکتا, یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے. اور ایک جگہ اور فرمایا گیا انما یستجیب الذین یسمعون, سننے والے ہی جواب دیتے ہیں. قرآن کا یہ کہنا ہے والموتى یبعثهم اللہ, اور مردوں کو تو قیامت میں اٹھایا جائے گا. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ مردوں تک آواز نہیں جا رہی ہے ہماری. مردے جب ہماری آواز کو سنی نہیں رہے تو ہماری درخواست کیا قبول کر سکیں گے. قبر کے اوپر بیٹا بیٹی اگر مل جائے تو وہاں بھی اللہ ہی دیتا ہے, قبر والا بیٹا بیٹی دینے پر قادر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں اللہ کیوں دے دیتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے, لیکن غیر اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے. وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے یا منافق ہو جاتا ہے اور ایمان جیسی قیمتی چیز سے محروم ہو جاتا ہے. بیٹا بیٹی تو مل گیا, وہ خوش ہو گیا, لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں کہ غیر اللہ سے مانگنے پر یہ چیز اللہ ہی نے دی, لیکن اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ سب سے قیمتی چیز ایمان میرے ہاتھ سے نکل گئی, میں ایمان سے محروم ہو گیا. یہ کچھ خاص باتیں دعا کے تعلق سے تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. شبہے کا